کی سخت چیخ کی آواز کی وجہ سے ان کے کلیجے اور دل پھٹ گئے، یہ بھی اللہ کا عذاب تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر 3 قسم کے عذاب آئے، ان میں سے ایک عذاب کیا تھا؟ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، رحمت کی بارش تو سنی ہوگی، پتھروں کی بارش ان پر ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آگ نازل ہوئی آسمان سے، آگ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 10 سورہ الشعراء آیات 116 تا 122۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کا نور، روشنی اور فیضان نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ بیٹھنے والے غریبوں کی تائید کی اور ان کے لیے اچھے کلمات استعمال کیے کہ میں اپنے پاس سے ان غریبوں کو اٹھانے والا نہیں ہوں، اور جہاں تک بات ہے ان کے سابقہ غلطیوں کی، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو وہ حساب کتاب اللہ لینے والا ہے اور اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ آج جو انتہائی مغرور اور تکبر سے بھری ہوئی قوم ہے، اس قوم کا جواب سنیں۔ قالو، انہوں نے کہا، لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، یا نوح، اے نوح، لیول دیکھیں ذرا بدتمیزی کا، اے نوح اگر تم باز نہ آئے، لتکونن، تو ضرور تمہیں کر دیا جائے گا، من المرجومین، سنسار، تمہیں پتھر مار مار کے کیا کیا جائے گا؟ مار دیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ برا وقت آتا ہے نا تو بندے کی عقل ختم ہو جاتی ہے، یا پھر عقل ہوتی ہے انسان اس سے کام نہیں لیتا۔ قرآن حکیم بار بار کہہ رہا ہے افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب یہ بدبخت بد نصیب لوگ کس طرح گستاخی کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی۔ قال، اب آپ نے بجائے اس کے کہ ان کو مزید جسٹیفیکیشن دیتے، انہیں کہتے میں پیغمبر ہوں، آپ کیا کر رہے ہو، انہیں مکمل آپ نے ڈرا دیا کہ بھئی عذاب آنے والا ہے، آپ غلط کام کر رہے ہو، مجھے خوف ہے کہ تم پر عذاب نہ آ جائے۔ جب انہوں نے جواب دے دیا نا نوح علیہ السلام کو، تو آپ نے اپنے سونے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ قال، آپ نے عرض کی، ربی، اے میرے مالک، ان قومی، میری قوم نے، کذبون، مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اے میرے رب، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، میری اس قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم، بس تو فیصلہ فرما دے میرے درمیان اور ان کے درمیان، فتحاً، قطعی طور پر، ونجنی، اور نجات دے مجھے، ومن معی، اور میرے ساتھ والوں کو، من المؤمنین، جو اہل ایمان سے ہیں۔ تقریباً 40 لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، اور کشتی میں بھی 40 بندے بیٹھے ہوئے تھے، باقی جانوروں اور پرندوں کے ایک ایک کپل تھا، یعنی کہ 2 جانور تھے، 2 پرندے تھے، ہر قسم کے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی انہیں، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ہمراہ تھے، فِي الْفُلْكِ، اس کشتی میں، المشحون، جو کہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ کشتی کا ذکر صاحب کا تذکرے میں ہو چکا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ثم، پھر، اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، بعد الباقین، اس کے بعد پیچھے رہ جانے والوں کو۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرہم، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر، مؤمنین، ایمان لانے والے، وان، اور بے شک، ربک، آپ کا رب، لہو العزیز الرحیم، وہی ہے غالب اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ آج کی آیات میں سے جو نتائج نکل سکتے ہیں، ان تمام نتائج کے لیے
اگر آپ تھوڑے سے غور کریں، ایک بات آپ کو قرآن حکیم کی جو سچی سٹوریز ہیں یا قرآن مجید کے جو سچے قصص ہیں، قرآن مجید کے ساری قصص کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ ان میں آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ اللہ پاک نے بہت ساری اقوام پہ عذاب نازل کیے۔ اب قوم نوح پہ اور قسم کا عذاب آیا ہے، فرعون کا لشکر دریا میں غرق ہوا، قوم عاد آندھی اور طوفان کا شکار ہوئی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سخت چیخ کی آواز کی وجہ سے ان کے کلیجے اور دل پھٹ گئے، یہ بھی اللہ کا عذاب تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر 3 قسم کے عذاب آئے، ان میں سے ایک عذاب کیا تھا؟ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، رحمت کی بارش تو سنی ہوگی، پتھروں کی بارش ان پر ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آگ نازل ہوئی آسمان سے، آگ کا عذاب نازل ہوا آسمان سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو جھٹلا دیا نا، تو شعیب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ، توحید پرست بن جاؤ، ان گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو وہ آگے سے مذاق کہنے لگے، اے شعیب کیا مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ آسمان کا ایک ٹکڑا تو ذرا گرا کے دکھاؤ آسمان کا ایک ٹکڑا تو ذرا گرا کے دکھاؤ۔ تو پھر ان پر بارش ہوئی، پھر اس بارش میں وہ بڑے خوش ہوئے، بادل آیا، پہلے تو گرمی بہت زیادہ ان کو لگی، گرمی بہت تیز آئی، پھر ایک بادل آیا، اس کے نیچے وہ ہو گئے، انہیں ٹھنڈ محسوس ہوئی، اللہ نے اس بادل میں سے آگ برسائی، وہ جل کر راکھ ہو گئی، اسے زمین نے نگل لیا۔ قارون کو خزانوں سمیت اور شداد کو جنت اور خزانوں سمیت، اور فرعون کی قوم کا وہ بندہ، وہ بھی دولت مند تھا اور بڑا غرور کرتا تھا، اسے اس کی دولت سمیت اللہ نے زمین میں دھسا دیا، زمین نے نگل لیا ان لوگوں کو، یہ بھی ایک عذاب تھا۔ قوم نوح یعنی نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا شدید عذاب آیا، ابرا کو چھوٹے چھوٹے پرندوں نے پتھر مار کے اس کو اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اصحاب السبت جو تھے ہفتے والے دن، کہ وہ جو اتوار کو جن پر پابندی، ہفتے والے دن پر جن پر پابندی لگی تھی کہ وہ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، تو انہوں نے وہاں سے تجاوز کیا اور ان کی شکلیں بدل کے اللہ نے بندروں کی شکلیں بنا دی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ہر قوم کے لیے عذاب کی شکل مختلف ہے، قوم بھی مختلف ہے، اس کی عذاب کی شکل بھی مختلف ہے، پھر اللہ تعالیٰ بدل بدل کر عذاب بھی دیتا رہا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ جب میدان طی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، تو لڑ اور تیرا خدا لڑے، یا موسیٰ اسی طرح لڑتے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ صبح چلتے شام تک اور تھک جاتے، رک جاتے اور وہ سمجھتے آگے ہم کل سفر جاری رکھیں گے، خدا کی قدرت صبح اٹھتے وہیں ہوتے جہاں پہ کل صبح چلے تھے، جہاں سے شروع کیا تھا سفر وہیں سے شروع، دوبارہ زیرو پہ، 40 سال تک وہ اسی میں سرگرداں رہے۔ اب ان عذابوں سے اور ان عذابوں کی مختلف شکلوں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اور بھی بہت ساری عذاب قرآن حکیم نے بیان کی ہے۔ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا، جتنی قدرت خدا کے پاس ہے، جتنی طاقت خدا کے پاس ہے، اور جتنی کمانڈ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بدل بدل کر عذاب نازل فرماتا ہے تو اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے۔ جہاں ان عذابوں سے اللہ جو ظالم اقوام ہوتی ہیں ان کو اللہ پاک نیست و نابود فرماتا ہے، وہاں ان عذابوں کے تذکرے سننے والوں کو خدا تعالیٰ عبرت عطا فرماتا ہے۔ ان قصص سے لوگ سن کر اپنا اپنا راستہ ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور قرآن حکیم جب انسانیت سے مخاطب ہوتا ہے تو اسے مختلف انداز سے سمجھاتا ہے۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا اس صفت کے ساتھ ہم اس کو سوچتے ہیں، وہاں پر ہمیں اپنے رب پر بے شمار پیار بھی آ جاتا ہے کہ ہمارا رب کتنا طاقتور ہے، ہم اس رب کو ماننے والے ہیں جو اتنی طاقت رکھتا ہے،
ہم اس رب کو ماننے والے ہیں جو سب سے بڑا ہے، ہم اس رب کو ماننے والے ہیں جس کی ایک صفت بھی تھوڑی سی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جتنی بھی صفات ہیں رب کائنات کی ساری صفات بڑی ہیں، وہ صفات ساری بے مثل و بے مثال ہیں، ہمارا رب بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ربوبیت، الوہیت، طاقت اور اپنی قدرت پر ہمیشہ سے یقین رکھنے اور ان تمام واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی اور اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔